جنت کی کنجی میں سے ایک کنجی نماز ہے۔ ایسے میں میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، 5 وقت کی نماز سمے سے ادا کرنا بے حد ضروری ہے، لیکن جو بھائی بہن نماز کا طریقہ پڑھنے کے لیے نہیں جانتے ہیں، ان کے لیے یہ ویڈیو کافی اپیوگی ثابت ہوگی، کیونکہ آج ہم جانیں گے نماز پڑھنے کا طریقہ ہندی میں۔ نماز کی شرطیں۔ آپ کو نماز کی شرطیں پتہ ہونا بے حد ضروری ہے، کیونکہ اس کے بنا آپ کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ آئیے جانیں نماز کی شرطیں۔ بدن کا پاک صاف ہونا۔ پہلے بدن کو پاک صاف کریں۔ اگر بدن صاف نہیں ہوگا، یعنی ناپاکی کی حالت میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ ایسے میں نہانے سے پہلے غسل کریں، اس کے بعد نہا کر بدن کو پاک کریں۔ کپڑوں کا پاک صاف ہونا۔ جس طرح بدن کا صاف ہونا چاہیے نماز پڑھنے کے لیے، اسی طرح سے کپڑے جو آپ نے پہنے ہیں اس کو بھی صاف ستھرا رکھیں۔ اگر کپڑوں پر کسی طرح کی گندگی لگی ہوئی ہو، ایسے میں کپڑا دھو لینا چاہیے یا انیہ کپڑے پہننے چاہیے۔ اس کے بعد نماز پڑھنی چاہیے۔ نماز کا وقت ہونا۔ اسلام میں 5 وقت کی نماز دن میں پڑھی جاتی ہے، لیکن جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں اسے وقت پر ادا کریں، کیونکہ وقت گزرنے کے بعد جو نماز ادا کی جائے گی وہ قضا نماز مانی جائے گی۔ قبلے کی طرف رخ ہونا۔ اسلام میں نماز ادا کرنے کی ایک شرط قبلے کی طرف رخ کا ہونا ہے۔ مسجد میں نماز ادا کرتے سمے قبلے کی طرف رخ ہے یا نہیں اس کی فکر نہیں ہوتی، کیونکہ امام صاحب قبلہ رخ ہی کر کے نماز پڑھتے ایوं پڑھاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کہیں اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، ایسے میں آپ کو اس بات کا دھیان دینا ضروری ہے۔ بدن کے سطر کا چھپا ہوا ہونا۔ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں تک کے حصے کو مرد کا سطر کہا جاتا ہے۔ اگر نماز میں یہ حصہ دکھائی دیتا ہے، ایسے میں نماز مکمل یا صحیح نہیں مانی جائے گی۔ اس لیے بدن کے سطر کا چھپا ہونا ضروری ہے۔ جگہ کا پاک ہونا۔ آپ جہاں نماز ادا کرنے جا رہے ہیں اس استھان کا پاک ہونا ضروری ہے۔ ایسے تو زمین پر آپ کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ زمین پاک ہے، لیکن اس بات کا دھیان ضرور دیں جس استھان یا جگہ پر آپ نماز ادا کرنے جا رہے ہیں وہاں کسی طرح کی گندگی جیسے پیشاب، پاخانہ اتیادی نہ ہو۔ غسل کرنے کا طریقہ۔ نہانا ہی کافی نہیں ہے، مطلب نہاتے وقت غسل کرنا بھی ضروری ہے۔ غسل کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے، جو نمنوت ہے۔ غسل کا طریقہ کیا ہے؟ دونوں ہاتھ کلائیوں تک دھونا، شرمگاہ کو صاف کرنا یا دھونا، بدن پر لگی نجاست دھونا، وضو کرنا، پورے بدن پر پانی ڈالنا، داہنے کندھے پر 3 ایوं بائیں کندھے پر 3 مرتبہ پانی ڈالنا۔ غسل میں 3 فرض ہوتے ہیں جو نمنوت ہے۔ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، پورے بدن پر پانی بہانا، اس طرح سے کہ بدن کا کوئی حصہ چھوٹ نہ جائے۔ وضو کرنے کا سنت طریقہ۔ وضو میں 4 فرض ہیں اور وضو کرنے کا سنت طریقہ نمنوت ہے۔ پورے منہ کا دھونا، یعنی پیشانی کے بالوں سے ٹوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھونا۔ چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھونا، جیسا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں اور ہاتھوں کو کہنیوں سمیت اور مسح کرو اپنے سر کا اور دھو پاؤں کو ٹخنوں سمیت۔ وضو کی کچھ سنتیں ہیں جو نمنوت ہے، جسے وضو کرتے سمے کرنا چاہیے۔
نیت کرنا، بسم اللہ پڑھنا، 3 دفعہ دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا، مسواک کرنا، 3 بار کلی کرنا، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا، داڑھی کا خلال کرنا، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرنا، ہر اچ حصہ کو 3 بار دھونا، 1 بار تمام سر کا مسح کرنا، دونوں کانوں کا مسح کرنا، ترتیب سے وضو کرنا، یعنی جس طرح سے قرآن شریف میں وضو کا بیان آیا ہے، لگاتار دھونا، یعنی ایک حصہ سوکھنے نہ پائے کہ دوسرا حصہ دھو دینا۔ نماز کی نیت کیسے کریں؟ نماز پڑھنے سے پہلے نماز کی نیت کرنا بے حد ضروری ہے۔ اگر آپ دل میں ارادہ کرتے ہیں نماز کی، ایسے میں نماز کی نیت مکمل ہو جاتی ہے۔ نماز کی نیت کے لیے کسی خاص الفاظ سے بیان کرنا یا زبان سے پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ 5 وقت کی نماز کی نیت 4 رکعت، 2 رکعت، 3 رکعت کی نماز ہوتی ہے۔ 1 رکعت میں 1 قیام، 1 رکوع اور 2 سجدے ہوتے ہیں۔ نماز پڑھنے کا طریقہ بہت آسان ہے، جو نمنوت ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے وضو کیجیے، پھر پاک کپڑے پہنیں، پھر پاک زمین پر نماز کے لیے قبلہ رخ کھڑے ہو جائیں۔ جس نماز کا وقت ہو اس نماز کی نیت کریں، جیسے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ دونوں ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھائیے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کو ناف کے نیچے اس طرح باندھ دیجیے کہ دایاں ہاتھ اوپر رہے اور بایاں ہاتھ نیچے رہے۔ پھر ثنا پڑھیں۔ ثنا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ثنا پڑھنے کے بعد تعوذ پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور پھر تسمیہ پڑھیے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد الحمد شریف، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اب سورہ کوثر یا کوئی اور سورہ جو یاد ہو اس کو پڑھیے۔ سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کے لیے جھک جائیں اور رکوع میں دونوں ہاتھوں سے دونوں گھٹنے کو پکڑ کر تسبیح پڑھیں۔ سبحان ربی العظیم 3 یا 5 یا 7 مرتبہ پڑھیں۔ اب تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں اس طرح جائیں کہ پہلے گھٹنے زمین پر رکھیں، پھر دونوں ہاتھ زمین پر رکھیں، پھر ہاتھ کے بیچ پہلے ناک، پھر پیشانی۔ اب سجدے میں تسبیح پڑھیں، سبحان ربی الاعلیٰ 3 یا 5 یا 7 مرتبہ، پھر تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھیں اور سیدھے بیٹھ جائیں، اور تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلے کی طرح دوسرا سجدہ کیجیے، اور سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار پڑھیں۔ اب تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں اور زمین پر ہاتھ کو نہ ٹیکیں۔ ابھی تک سجدوں تک آپ نے 1 رکعت نماز پورا کر دیا ہے۔ اب دوسری رکعت نماز شروع کریں۔ دوسری رکعت کے لیے تسمیہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد سورہ الحمد شریف پہلی رکعت کی طرح، پھر سورہ اخلاص یا کوئی اور دوسری سورہ جو یاد ہو ملا کر
پڑھے۔ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب رکوع کیجیے اور رکوع تسبیح پڑھے، سبحان ربی العظیم 3 یا 5 یا 7 مرتبہ، پھر تسمیع پڑھے، سمیع اللہ لمن حمیدہ، اور سیدھے کھڑے ہو جائے۔ اب تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں، پھر 2 سجدے کرنے کے بعد بیٹھ جائیں اور التحیات للہ والصلوات پڑھیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد درود شریف پڑھیں اور پھر درود شریف کے بعد کی دعا۔ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف کے بعد دعا، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اب سلام پھیریں، پہلے دائیں پھر بائیں منہ موڑ دیں، دونوں جانب منہ موڑتے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیے، ایک بار اونچی آواز میں اللہ اکبر کہیں، 3 مرتبہ استغفر اللہ کہیں۔ اب سلام پھیرنے کے بعد کی دعا، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام پڑھیں اور دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔